السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی بھلا دیش کے باہر کی بہت خبریں ہیں، لیکن وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دیش کے اندر کی خبر بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا وطن عزیز ہے، اس لیے کیونکہ کافی ادھم مچے ہوا تھا ہمارے دیش میں بھی، اٹھا پٹک چل رہی تھی، کالے قوانین ناقص ہو رہے تھے، کئی بل جو ہے سو پاس ہو چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے تو ایک تہلکے انداز میں جو ہے سو کام کیا، جو کہ ہم تعریف بھی کریں گے، اس کی سراہنا بھی کریں گے، لیکن ابھی تو وہ بحث چل رہی ہے، اس کا نتیجہ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تو دے دوں میں، جس طریقے سے جو چندرا بابو نائیڈو نے جو اوقات دکھائی تھی ان کی، بالکل بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بھی، ان کے پاس دو آپشن ہے، ایک سرکار گرنے والی ہے ان کی، یا دوسرا جو ہے سو یہ چندرا بابو نائیڈو جو وقت بل کو واپس لینے کے لیے کہے تھے، جو 48 گھنٹے کا ٹائم لیے تھے انہوں، اٹھا پٹک بڑی چلی ان لوگوں کے پاس، بڑے میٹنگاں چلے، موٹا بھائی، چھوٹا بھائی، تخلا بھائی، گنجوٹی بھائی، سارے ملے بیٹھے، پھیگو بھائی، لیکن جو ہے سو ہی کے راستہ نکلا کہ جو ہے سو کرسی پہ تم رہے تو پھر ایسی اندیکھی کر سکتے، زیادتی کر سکتے، ایک مرتبہ اگر یہ چلے گئی کرسی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، ان کو خود کو بھی معلوم ہے۔ تو انہوں نے اندرونی تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت امٹمنٹ بل کو واپس لینے کا رسمی طور سے اعلان نہیں ہوا، وہ کیونکہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا سپریم کورٹ کا بھلا کچھ بھی ہو فیصلہ، کچھ بھی ججمنٹ نکلے، کیونکہ بڑی اٹھا پٹک سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، وکیلیں اپنے سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کو اچانک محبت جو جاگی ہے مسلمانوں سے، حالانکہ مسلمانوں کو کیا نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، ان کے منتریاں کس نظر سے دیکھتی ہے ہماری جو پاکستان میں گھس کے تہس نہس کری صوفیہ قریشی، اس کو آتنکیوں کی بہن کہہ دیے۔ یہ ناپاک سالے ہے، یہ گندی سوچ رکھنے والے، گندی وچار رکھنے والے، کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر؟ کچھ بولنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے۔ اسی لیے میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات بھلا کچھ بھی ہو، حالات بھلا کچھ بھی ہو، لیکن آپ لوگوں سے ایک ادباً گزارش ہے میری، آپ لوگ ساودھان رہو، ایک جہتی سے رہو، مل چھل کے رہو، اور جس طریقے سے جو پروٹیسٹیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس چیز کو جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس کو جاری رکھو۔ یہ جو ہمارے کمزوری ہے اس سے انہوں واقف ہو چکے ہیں، یہ ہمارا دکھانا ان کو بہت ضروری ہے کہ ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، ہم ایک امن پسند اور شانتی والی قوم ہے، کیونکہ ہم اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان جو ہے نا، مسلمان ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور دل بڑا رکھتا ہے، ان کے ناجائز اور نجیز کے بھی فیصلے آئے لیکن ہم نے دل بڑا کیا کہ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن نہ ہدایت ان کو کام ہوئی نہ توفیق کام ہوئی۔ انہوں مسلمانوں کی خاموشی کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے تھے، یہ سب سے
بڑی بات تھی. اب ان کی یہ سوچ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ جو آپ لوگوں نے جو یکجہتی دکھائی، جو ان کو منہ توڑ جواب دیا، پرامن احتجاج کیا، جو کہ تمہارا جمہوری حق ہے، جو کہ تمہارا اپنا حق ہے، وہ پرامن طریقے سے جو احتجاج کیا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ بتانے کے لیے، نہ دکھانے کے لیے، نہ بولنے کے لیے. سمجھے نا؟ ان کو لگ گیا گھبل کے لگ گیا. اب ان کو درد بھی ہو رہا، تکلیف بھی ہو رہی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آپ لوگ کا مصروف اور آپ لوگوں کے جو مصروفیت کو میں وہ نہیں کرنا چاہتا، خراب نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ لوگوں کو جو مختصر سی ویڈیو یہ میسج دوں گا میں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ تو جو ہے سو آپ لوگ نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا. لیکن جو ان کا جو ججمنٹ ہے، ان کے جو میٹنگیں ہیں، حالانکہ 9:30 10 بجے تک بھی جو میٹنگ چلی رات میں یہ لوگوں کی یسٹرڈے کل، تو یہی فیصلہ آیا، یہی بات ہوئی. اس کے اوپر جو ہے سو وہ لوگ کافی غور و فکر کرے اور یہی فیصلہ کر کے نکالے کہ اگرچہ چندرا بابو نائیڈو یعنی پیون نائیڈو اور چیٹر کمار اور چراغ پاسوان اگرچہ اس کی بتی گول ہو گئی، اگرچہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل کو واپس لے لیا جائے. باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا، لیکن تقریباً 110% یہ لوگ یعنی سارے ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب وہ کس طریقے سے وہ لوگ کل بتائیں گے یا پرسوں بتائیں گے، اللہ بہتر جانے. کیونکہ اس کے اوپر چندرا بابو نائیڈو نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے اگرچہ تم یہ پھیگرے بھی ڈالیں گے، اگرچہ وقت لیں گے، جو ٹائم دیے ہے تم لوگ، ٹائم کے علاوہ اگرچہ تم جملے بازی کریں گے یا گھماؤ پھراؤ کریں گے تو میں ریزائن لکھ دوں گا، میں جو ہے سو وہ واپس ہو جاؤں گا، اس میں سے نکل جاؤں گا این ڈی اے میں سے. یہ کہتے ہی انہوں ایک بحران، ایک ناچنا چالو کر دیے انہوں. ہم تو ٹھہرے پردیسی ساتھ کیا نبھاؤ گے، یہ چل رہا اب ان لوگوں کے پاس. کیونکہ ساتھ تو جو ہے سو جہاں تک تھا وہاں تک دے دیا ہے انہیں. اب یہ ساتھ کنٹینیو رکھنا ہے تو اس کی ڈیمانڈیں پوری کرنا بہت ضروری ہے. اور نائیڈو کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے بھائی، کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا. کیونکہ وہاں کی عوام کو ایک ہی چیز چاہیے اور اس کی فیملی کو خود نائیڈو کی ایک ہی چیز چاہیے. اس لیے ان کے پاس گھماؤ پھراؤ گھیرو پھیرو کا شارٹ ہی نہیں ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.